اللهم يقرأ الفاتحة. الحمد لله. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين وأولاده المعصومين والحمد لله الذي من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. گفتگو ہے ضرورت دین و شریعت اور قرآن مجید کی جو آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 جس میں اللہ نے نبی کو آگاہ کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے ادیان کی تلاش میں ہیں اور خلاق عالم انہیں آگاہ کر رہا ہے. افغیر دین اللہ یبغون، یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کون سا دین تلاش کر رہے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ اور واو حالیہ ہے. درا حالی کے عالم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. من فی السماوات والارض، جتنے بھی جاندار زمین میں ہیں آسمانوں میں ہیں، بلکہ تمام اشیاء کائنات اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. چاہے وہ اپنی مرضی سے اور محبت سے اللہ کو مانتے ہوں اور سر تسلیم خم کرتے ہوں، یا پھر کراہیت اور مجبوری میں، اور سب کو یہ معلوم ہے کہ اسی کی طرف پلٹایا جائے گا اور لے جایا جائے گا. تو خدا کو ماننے والوں کی دو قسمیں بتائی ہیں. اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو محبت سے اور عقیدت سے خداوند کریم کی بارگاہ میں آتے بھی ہیں اور سر تسلیم بھی خم کرتے ہیں، خدا کو وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ جو یوں تو نہیں مانتے، لیکن جب مجبوری ہوتی ہے یا کراہیت کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے تو خلاق عالم کی بارگاہ میں جھکنا ہی پڑتا ہے. اس کے لیے سیدھی سی مثال ہے کہ اگر انسان بغاوت کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں اور کہے کہ ہم باغی ہو گئے، خدا سے باغی ہو گئے، جیسا کہ ہوا
بعض ممالک میں، بعض جگہوں میں جو مغربی ممالک ہیں، ان میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے اپنے شہر سے اللہ کو نکال دیا، ہمارے شہر میں اللہ نہیں ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شہر سے اللہ کو نکال دیا جائے؟ ایسا آپ نے کہا ٹھیک ہے، بٹ اگر خدا کہہ دے کہ ہم اپنے شہر سے آپ کو نکال دیں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی شہر نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے کہ جہاں آپ رہ سکتے ہیں، چونکہ پوری کائنات اسی کی ہے۔ تو انہوں نے اپنے دل کے تسلی کے لیے کہا کہ ہمارے ہاں تو اللہ ہے ہی نہیں، اب ہم جو چاہیں وہ کریں، اب ہماری زندگی جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ لوگ شرارت اگر کر بھی رہے ہیں تو اگر کوئی سب سے بڑا باغی ہے تو وہ ہے کہ جو اللہ کے بھیجنے پہ آئے نہیں اور اس کے بلانے پہ جائے نہیں۔ اگر کوئی بغاوت کرنا چاہتا ہے تو سب سے بڑا باغی وہ ہوگا کہ جو اللہ کے بلانے پہ آئے نہیں اور جب اس نے بلایا ہے یہاں بھیجنے پہ آئے نہیں، اور جب بلائے تو جائے نہیں، اور جب وہ بھیجتا ہے تو روتے ہوئے آتے ہیں، چلاتے ہوئے آتے ہیں۔ اچھا، رونا بھی ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹرز جو ہے زندگی کا ثبوت اگر چاہتے ہیں تو یہی رونا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا ثبوت ہے کہ وہ روئے۔ ہنسنے لگے تو پھر پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ بچہ جو ہے ہنستا ہوا پیدا ہو گیا، پتہ نہیں یہ انسان پیدا ہوا کہ کیا پیدا ہوا، کوئی پیدا ہوا ہنستا ہوا آج تک نہیں۔ تو اگر وہ رو دے تو سب خوش ہو جاتے ہیں، ماں باپ بھی خوش ہو جاتے ہیں، رشتہ دار بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ ڈاکٹرز جنہوں نے محنت کی وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ بھئی خوش کیوں ہو گئے آپ، بچہ تو رو رہا ہے؟ تو کہا نہیں، رونا زندگی کی علامت ہے، یہ رو کر بتا رہا ہے ہم زندہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچپن سے طے ہے، پیدائش کے فرسٹ ڈے سے طے ہے کہ رونا زندگی کی علامت ہے۔ اب اگر کوئی قوم رو رہی ہے تو آپ سمجھیے گا یہ زندگی کی علامت ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کل بھی زندہ تھے، ہم آج بھی زندہ ہیں، اور قیامت تک ہم زندہ رہیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد۔ تو جب وہ بھیجتا ہے یہاں آنے کے لیے تو آ جاتے ہیں، کوئی بغاوت نہیں کرتا، کوئی روکتا نہیں ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، اور جب وہ بلاتا ہے آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، اور جب بلاتا ہے تو رلاتے ہوئے جاتے ہیں، پیچھے لوگ رو رہے ہیں۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ہاں، اب میں لسٹ شروع کر دی میں نے، اب میں آپ کی خدمت میں جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ جو لوگ آتے ہیں وہ آتے رہیں گے، کھانے تک آ ہی جائیں گے نا سب جتنے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد کو۔ کیا کریں، ہم ایک دعوت ایسی ہو چکی ہے کہ کھانا پہلے کھلا دیا، اسلام کی دعوت ایسی ہو گئی کہ کھانا پہلے کھلا دیا تو گڑبڑ ہو گیا، وہاں بھی سب چلے گئے کھا کے، رکے ہی نہیں۔ وہ تو جناب ابو طالب تھے جو روک لیا، ورنہ تیسرے دن بھی لوگ جانے والے تھے۔ اب تو بعد میں کھلاتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کھانا تو بعد میں ہی ہوگا، چلو مجلس ختم ہو جائے گی تو پہنچ جائیں گے۔ اب تبرک ہے، مسئلہ نہیں ہے، امام حسین کا تبرک ہے، اور وہ بھی شرکت کرنا اس میں بھی ایک اہم ثواب ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد پر۔ بٹ جو آ گئے ہیں یقیناً وہ مجلس سننے آئے ہیں، اور انہی کو میں سناتا ہوں۔ چوتھے امام کی خدمت میں کسی نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ بتائیں۔ دیکھیے ہوتا نا شارٹ کٹ، لوگ چاہتے ہیں نا زندگی میں، آج بھی چاہتے ہیں شارٹ کٹ، کوئی ایسا راستہ بتائیں، کوئی ویسا راستہ بتائیں، تو ہر ایک انسان کو شارٹ کٹ چاہیے۔ تو امام کی خدمت میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا کوئی شارٹ کٹ بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور جنت میں چلا جاؤں۔ کتنا اہم مسئلہ ہے، اور امام کی خدمت میں آیا، اور مشکل کشا کے بیٹے ہیں، خود بھی مشکل کشا ہیں، مشکل کشائی تو کرتے ہی ہیں نا۔ تو کہا کہ میں ایسا کوئی راستہ بتائیں کہ جو میں کر رہا ہوں گناہ وغیرہ وہ بھی کرتا رہوں، اور پھر آخرت میری پکڑ بھی نہ ہو اور جنت میں بھی چلا جاؤں۔ تو امام نے کہا ہاں ہم بتا دیتے ہیں، 4-5 راستے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چن لے۔ اچھا، انہوں نے منع نہیں کیا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، کہ ہم 4-5 راستے بتاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چن لے بھائی، آپ جو راستہ ان 4-5 میں سے جو میں بتا رہا ہوں پسند ہے آپ کو، ایک راستہ چن لیجئے، آپ آخرت میں پریشان نہیں ہوں گے۔ تو کہا کیا ہے؟ کہ پہلا راستہ یہ ہے کہ جب بھی گناہ کا ارادہ کریں، اور یہ ارادہ ہو کہ ہم گناہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی معصیت کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔
جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، جو آپ کھاتے ہیں، یہ رزق کھانا چھوڑ دیں۔ اور کیسا رزق دیا ہے؟ اس نے کیا کہا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بندوں کو طیبات، پاکیزہ رزق دیا ہے۔ کیسا رزق دیا ہے؟ پاکیزہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، اور یہی آیت کوٹ کی جاتی ہے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پر، کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہی آیت کوٹ کی جاتی ہے کہ ہم نے مکرم بنایا بنی آدم کو، ان کے لیے سواریوں کا انتظام کیا، اور ان کو ہم نے پاکیزہ رزق دیا۔ یہ جملہ یاد رہے گا۔ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ ہم نے ان کو، بنی آدم کو، پاکیزہ رزق دیا۔ اور امام کا خطبہ کیا کہتا ہے؟ آخری خطبہ امام حسین کا کیا کہتا ہے؟ اور جو امام آخری خطبہ پڑھ رہے تھے کربلا میں، تو سامنے جو فوج کھڑی تھی اس سے کہہ رہے تھے میری زبان موجز نما ہے، میں نے پیغمبر کے لعاب دہن سے تربیت پائی ہے اور پروان چڑھا ہوں، میری زبان میں اتنا اثر ہے کہ اگر میں سنگریزوں سے کہہ دوں تو سنگریزے کلمہ پڑھنے لگیں گے۔ یہ میری زبان کا اعجاز ہے۔ اگر میں پہاڑ کو کہہ دوں اشارہ کر کے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چل دے گا، درخت سے کہہ دوں تو میرے سامنے آ کے جھک جائے گا۔ میری زبان میں اتنا اثر ہے۔ اگر میں مردے کو بھی ٹھوکر مار کے کہہ دوں کہ زندہ ہو جا تو اس کو بھی اٹھنا پڑے گا، زندہ ہونا پڑے گا۔ اور صادقین کی لسٹ تو آپ جانتے ہیں، قرآن نے بتائی دی ہے۔ اتنی پاکیزہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تمہارے اوپر اثر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ بتائی، کیونکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے کیریکٹر سازی میں، کردار سازی میں، اچھا بنانے میں اس کا رزق بھی بہت کام کا ہوتا ہے۔ اس لیے رزق پہ بھی دھیان دینا چاہیے کہ کھا رہے ہیں تو کیا کھا رہے ہیں۔ بہرحال وہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پاکیزہ رزق دیا، اور امام کہتے ہیں کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں الگ الگ ہو گئی نہ ہو گئی؟ اللہ تو پاکیزہ رزق بھیج رہا ہے، لیکن امام کی سند یہ ہے کہ تمہارے پیٹ جو ہے وہ حرام سے۔ تو یہ جو آنے والا پاکیزہ رزق ہے، یہ آتے آتے ایسا کیسے ہو گیا کہ جس کو حرام کہا جائے؟ حلال روزی آتے آتے انسان کے پاس پہنچتے پہنچتے حرام کیسے ہو گئی؟ تو کوئی تو وجہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے پاکیزہ رزق جو ہے وہ حرام ہو گیا، پاکیزہ رزق جو ہے وہ نجس ہو گیا۔ تلاش کریں، ڈھونڈیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جو اللہ نے رزق بھیجا ہے وہ کہہ رہا ہم پاکیزہ بھیج رہے ہیں، اور تمہارے پاس آتے آتے وہ، چونکہ وہ بھی سند امام ہے، امام سچے ہیں، صادق ہیں، اللہ کی طرف سے ہی جو بیان ہوتا ہے وہی دیتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کوئی تو راستہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ رزق آتے آتے پاکیزہ تھا وہ نجس ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں جب مظروف پاک نہیں ہوتا، ظرف پاک نہیں ہوتا ہے تو مظروف خود بخود نجس ہو جاتا ہے۔ اچھا، ظرف و مظروف ہم سمجھا دیں۔ ایک برتن ہے، اس میں آپ پاک پانی ڈالیے، اگر وہ برتن پاک ہے تو پانی پاک رہے گا، لیکن اگر وہ برتن نجس ہے پہلے سے تو پانی نجس ہو گیا کہ نہیں؟ تو پانی کی نجاست نہیں ہے، وہ کس کی نجاست ہے؟ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں دو چار جو ہے اس میں فضائل کے جو رخ ہیں وہ بھی عرض کر دوں گا، اگر نہیں دیں گے تو میں اپنا میٹر بچا لے جاؤں گا، مجھے کیا ہے۔ آپ کنجوسی کریں گے تو میں بھی کر جاؤں گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اگر وہ برتن جو آپ نے رکھا ہے اس میں پاکیزہ پانی ڈالا ہے، اگر برتن پہلے سے پاک ہے تو پانی پاک رہے گا، اور اگر وہ برتن نجس ہے تو آنے والا پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس میں خطا کس کی ہے؟ خطا اس برتن کی ہے جو پہلے سے نجس ہے، جس میں پانی ڈالا گیا ہے۔ بارش کے قطرے جو آسمان سے گرتے ہیں، لکھا ہے اس میں کہ جو سب سے پہلی بارش ہوتی ہے اس کا نام ہے آب نیسا۔ وہ جو بارش ہوتی ہے سب سے پہلی بارش، اس کا نام ہے آب نیسا۔ جیسے آب زمزم ہے، ویسے ہی اب بعض لوگ کہتے ہیں آب زمزم کا پانی، ویسے آب نیسا کا پانی، جیسے شب قدر کی رات، یہ سب لفظ ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں۔ تو جو آب زمزم ہے اسی طرح سے آب نیسا ہے۔ آب نیسا کے بہت فضائل ہیں اور جو ہے اس کو آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے، پہلا قطرہ بارش کے موسم میں جو
بہار کے پہلے دن سے 21 دن بعد برستا ہے۔ بہار کا پہلا دن ہوتا ہے 21 مارچ، جو ہمارے یہاں انگلش تاریخ کے حساب سے ہوتا ہے، اس کے 21 دن کے بعد جو بارش ہوتی ہے اسے کہتے ہیں آب نیسا۔ آب نیسا کا کمال یہ ہے کہ جب وہ گرتا ہے تو جو چمنستان ہوتے ہیں، جو ریگستان ہوتے ہیں، ان میں جب وہ گرتا ہے تو وہاں پھول کھلنے لگتے ہیں۔ جب آب نیسا برسنے والا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس وقت جو ہے یہی آب نیسا ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں موتی جس کو بولتے ہیں، موتی، پرل جو موتی ہوتا ہے یہ اسی آب نیسا سے بنتا ہے۔ اور جو نجف اشرف میں جو در نجف ہوتا ہے وہ بھی اسی آب نیسا سے بنتا ہے۔ ہر آب نیسا کا قطرہ در نجف بن کر وہاں گرتا ہے، جو نجف اشرف میں جو وادی ہے، جو وادی السلام ہے وہاں پر۔ تو یہ جو صدف، جو سیپ ہوتی ہے جس کے اندر موتی ہوتے ہیں، یہ کہاں رہتی ہے؟ آپ سب پتہ نہیں سمجھے کہ مولانا صاحب کیا شروع کر دیا، لیکن یہ کام کی بات ہے۔ یہ رہتی ہے بالکل تہ میں، سمندر کی تہ میں رہتی ہے، نیچے رہتی ہے، اور اس کو وحی بلا واسطہ سے، وحی بلا واسطہ سے، وحی کی دو قسمیں، ایک بالواسطہ اور ایک بلا واسطہ۔ بالواسطہ فرشتہ لے کر آتا ہے، بلا واسطہ جو خلاق عالم خود بخود اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، جیسے جناب موسیٰ کی والدہ پر وحی کا ہونا یا کچھ جانوروں کو حص دے دینا، یہ ہوتا ہے بلا واسطہ۔ تو وہی یہ بلا واسطہ جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے، جو پہلے سے اللہ نے پروگرامنگ فیڈ کی ہوئی ہے زمین وغیرہ میں، تو وہی یہ بلا واسطہ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب آب نیسا برسنے والا ہے۔ تو یہ جو سیپ سمندر کی تہ میں ہوتی ہے وہاں سے نکل کر سطح سمندر پہ آ جاتی ہے۔ سطح سمندر پہ آنے کے بعد یہ اپنا منہ کھول کر انتظار کرتی ہے کہ آب نیسا برسے، اور جیسے ہی وہ قطرہ اس کے منہ میں جاتا ہے یہ بند ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہیں چلی جاتی ہے جہاں سے آئی ہے۔ پھر اس وقت تک یہ بند رہتی ہے جب تک کہ وہ آب نیسا، جو آب نیسا کا پانی ہے، جب تک وہ موتی نہیں بن جاتا۔ جب موتی بن جاتا ہے پھر وہ کھولا جاتا ہے۔ غور کیا؟ صدف جو ہے سطح سمندر پر انتظار کرتی ہے کہ آب نیسا برسے، اور جب وہ آتا ہے تو موتی بنانے کے لیے وہ در بند ہوتا ہے اور چلی جاتی۔ پھر کہوں صدف اپنے در کو آب نیسا کے انتظار میں کھولتی ہے۔ اب ہم نے جب دیکھا کہ کعبہ، صدف کعبہ نے بھی ایک آب نیسا کے قطرے کے لیے اپنے منہ کو کھولا، اور جب وہ آب نیسا کا قطرہ اندر داخل ہوا تو پھر بند ہو گیا، اس وقت تک نہ کھلا جب تک کہ وہ موتی امامت بن کر باہر نہ آ جائے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ اس کا کام ہوتا ہے، اس کے اندر وہ آب نیسا جاتا ہے تو وہ بنتا ہے موتی، اس کا کام ہے موتی بننا۔ اچھا، وہی جب جو ہے وہ پھولوں پر برستا ہے آب نیسا، بارش کا پہلا قطرہ، تو اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ وہی آب نیسا کا قطرہ جب گندی جگہ پہ پڑتا ہے تو وہ تعفن ہوتا ہے۔ اب وہی آب نیسا کا قطرہ جب سیپ کے منہ میں جاتا ہے تو موتی بنتا ہے، اور جب سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بنتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ اس قطرے کا کمال ہے یا اس قطرے کی خطا ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں گیا اور زہر بن گیا؟ نہیں، یہ کمال ہے اس کا کہ جو ظرف ہے جس کے اندر وہ گیا ہے، اگر وہ ظرف موتی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس نے موتی بنا دیا، اگر اس کے اندر خوشبو پائی جاتی ہے تو اس نے، ابھی لفظ میں نے یہاں پہ رک جاتا ہوں، اگر اس کے اندر خوشبو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے تو اس نے اس آب نیسا سے خوشبو پیدا کر دی۔ لیکن اگر جس کے مشام میں پہلے سے بدبو ہو تو وہ تو رسول کے منہ سے بھی مغافیر کی بو ہی سمجھے گا، اس لیے کہ یہ رسول وہ ہے کہ جو اگر کسی گلی سے نکل جاتا تھا تو ایک دن نہیں 3 دن تک وہ گلی مہکتی تھی۔ اب گھر میں آنے والے 2 طرح کے ہیں، 2 شہزادے آئے تو کہہ رہے ہیں ہمیں رسالت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور جب گھر کے اندر گئے تو کہہ رہے ہیں ہمیں مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ یہ نبی کا کوئی خطا نہیں ہے، یہ ظرف کا کمال ہے جو کیا سمجھ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دو محمد و آل محمد پر۔ یا علی
یہ پیغمبر کا کمال ہے کہ جب وہ کسی گلی سے گزرتے تھے تو 3 دن تک وہ گلی مہکا کرتی تھی، 3 دن تک وہ گلی مہکتی تھی، اور لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے محسوس کرتے، پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے پیغمبر گزرے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے، اچھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ اگر ان کے پاس کوئی عورت مدینے سے آتی تھی ملنے کے لیے اور آپ کا دست مبارک کا بوسہ دے کر، ہاتھ ملا کر، مصافحہ کر کر جاتی تھی، تو اس کا خود کا ہاتھ بھی 3 دن تک مہکا کرتا تھا۔ یہ آل محمد کا کمال ہے، یہ آل محمد کا کمال ہے۔ خوشبو ان سے پروردگار عالم نے منسلک کر کے رکھی تھی۔ لیکن مطلب کیا ہے؟ اب وہی دیکھیں، ایک ہی گھر ہے نا، آنے والے بچوں نے دیکھا نہیں ہے نانا کو، لیکن خوشبو محسوس کر لی۔ تو یہ کیا ہے؟ ظرف کا کمال ہے۔ جو ظرف جیسا ہوگا، سانپ کے اندر صلاحیت ہے زہر بنانے کی تو زہر بنا رہا ہے، سیپ کے اندر صلاحیت ہے موتی بنانے کی تو موتی بنا رہا ہے۔ تو کمال کس کا ہے؟ وہی جو برتن ہے، آنے والا تو ایک ہی جیسا ہے، لیکن جو پہنچ رہا ہے اس نے کیا بنایا۔ اور وہی مسئلہ تھا جب پیغمبر اسلام منبر سے کوئی خطبہ دیتے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے کچھ بیان کرتے تھے، کسی کے لیے کچھ بیان کرتے تھے۔ وہ تو جو ہے ایک بحر زخار تھا جو بہہ رہا تھا، ایک سمندر تھا جو ٹھاٹھے مار رہا تھا علم کا، اور بیٹھ کر پیغمبر بیان کرتے تھے، اللہ کا کلام سناتے تھے۔ نہیں غور فرمایا؟ منبر سے پیغمبر جب اللہ کا کلام سناتے تھے تو اس مجمع کا عالم یہ ہوتا ہوگا کہ مجمع ہماتن گوش رہتا ہوگا، ہماتن گوش رہتا ہوگا، سب سن رہے ہوں گے، نبی نے بیان کیا ہے، ایک ہی بات تو بیان کر رہے ہیں۔ اور ہماتن گوش کا میں آپ کو ترجمہ کر دوں، اس کا ڈیفینیشن بتا دوں۔ جب کہتے ہیں ہماتن گوش، ہماتن گوش کے ڈیفینیشن کیا ہے؟ آنکھیں بھی متوجہ ہوں، کان بھی متوجہ ہو اور دماغ بھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آنکھیں تو متوجہ ہیں لیکن دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، کان کچھ اور سن رہے ہیں، بچے شرارت کر رہے ہیں اس کی آواز سن رہے ہیں۔ ہماتن گوش کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ تینوں چیزیں متوجہ ہوں، تب جا کے وہ اس کا کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ آنکھیں، کان اور کیا؟ ہاں تھوڑا زور سے بولے تو ہمیں سمجھ میں آئے۔ آنکھیں، کان اور، اچھا یہ ہوتے کیسے ہیں؟ آنکھیں، کان اور دماغ متوجہ ہوتے کیسے ہیں؟ آنکھیں جب متوجہ ہوتی ہیں کہ جب بیان کرنے والا خوبصورت ہو، خطیب خوبصورت ہو تو آنکھیں متوجہ ہوتی ہیں چہرہ دیکھنے کے لیے۔ کان جب متوجہ ہوتے ہیں جب اس کا لہجہ اچھا ہو، گڑبڑ لہجہ ہوگا تو کان کہاں کراہیت کرتے ہیں، اچھا لہجہ ہو، خوبصورت لہجہ ہو۔ اور دماغ کب متوجہ ہوتا ہے؟ جب میٹیریل اچھا ہو۔ یہ تینوں چیزیں ہوتی نا۔ اب آپ رسول کو بٹھائیے منبر پر اور اس کے بعد مجمع کو بٹھائیے جو مدینے والے ہیں، چہرہ اتنا خوبصورت کہ حسن یوسف قربان جائے، اسی چہرے کی بدولت حسن یوسف قائم رہا۔ اور یہ کہہ کے جناب یوسف نے زلیخا کو یاد دلایا کہ تو نے مجھے دیکھا تو تیرا یہ حال ہوا، اور مجھے دیکھ کر انگلیاں کاٹ ڈالیں، کاش کہ میرے بعد آنے والے آخری نبی کو دیکھتے تو ہو سکتا تھا گردنیں ہی کٹ جاتی۔ چہرہ اتنا خوبصورت، لہجہ اتنا پیارا کہ لحن داؤدی اسی کا صدقہ ہے، اور مٹیریل فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا۔ نبی کی جو گفتگو ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ کئی طرح کتابیں لکھے جانے کے سلسلے میں ہے، ایک ایک لفظ کی بڑی بڑی تفسیریں ہیں، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے۔ لیجئے میں فصاحت و بلاغت کی بھی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ سمجھ میں خوب آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں خوب آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اس طرح مجمع متوجہ، توجہ چاہتا ہوں میں، اور وہ سمندر جو بہہ رہا ہے علم کا، جو نبی خطبہ دے رہے ہیں، جو بیان دے رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، وہ سب کے لیے ہیں، سبھی سن رہے ہیں، جو جہاں ہے وہی سن رہا ہے۔ پیغمبر اسلام کو لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی،
ان کی آواز خود ہوا اپنے دوش پر سوار کر کے ہر ایک کے جہاں تک وہ چاہیں اس کے کان تک پہنچا دی جاتی تھی. نہیں سمجھے آپ؟ آخری نبی کی آواز ہوا کی ذمہ داری تھی کہ اپنے دوش پر وہاں تک لے جائے جہاں تک نبی کی خواہش ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں تو ہم قرآن سے ثبوت دیتے ہیں. جناب ابراہیم نے جب کعبہ بنایا تھا تو پروردگار یہ وادی غیر ذی زرع میں کون آئے گا؟ سوئٹزرلینڈ میں بنا دیتا کعبہ تو اچھا رہتا نا، خوبصورت جگہ ہے. وہ وادی غیر ذی زرع جہاں کچھ نہ پودا اگ رہا ہے، نہ کوئی پانی کا ٹھکانا ہے، نہ کچھ ہے. سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تو اچھا ہوتا نا، بہت اچھا ہوتا. اللہ کا وہ بھی اللہ کی زمین ہے. کہنے نے سوئٹزرلینڈ میں نہیں، وادی غیر ذی زرع میں بناؤ. وہاں بنانے میں کیا خرابی ہوگی؟ کہ وہاں خرابی ہوگی کہ جب لوگ آئیں گے تو یہ نہیں پتہ چلے گا پکنک بنانے آئے ہیں کہ حج کرنے آئے ہیں. تو ہم نے وادی غیر ذی زرع میں رکھا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ لوگ واقعی حج کرنے آئے، حالانکہ وہاں بھی ابھی جو ہے سب گڑبڑ ہو گیا. تو جب کعبہ بن گیا کہ پروردگار یہاں کون آئے گا؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ آواز دو، پکارو، اذان دو. اب وہ جناب ابراہیم کی آواز نہ یہ کہ اس وقت کے لوگوں نے سنی، شکم مادر میں جو تھے انہوں نے بھی سنی، صلب پدر میں جو تھے انہوں نے بھی سنی، عالم ارواح میں جو تھے انہوں نے بھی سنی. دیکھی طاقت، دیکھی جناب ابراہیم کی آواز کی. جناب ابراہیم کی آواز مکے کے پاس سے انہوں نے بلایا. انہوں نے جب آواز دی ہے مکے میں خانہ کعبہ کے پاس حج کے لیے، تو جو موجود تھا اس نے بھی سنا، جو شکم مادر رحم مادر میں تھا اس نے بھی سنا، صلب پدر میں تھا اس نے بھی سنا، اور جو عالم ارواح میں تھا اس نے بھی سنا. اور جس نے جتنی بار جواب دیا ہے لبیک کہا ہے، وہ اتنی بار حج اور عمرے کے لیے جائے گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو حضرت حسینیات زندہ باد، حسینیات زندہ باد، عقیدیات مردہ باد. تو آپ سمجھے جناب ابراہیم جو شیخ الانبیاء، خلیل الہی، ان کی آواز میں اتنی طاقت. تو پھر آخری نبی، دیکھیے ہر ایک کی طاقت الگ الگ ہوتی ہے. ایک نبی میں عام 40 عام انسانوں کے برابر طاقت ہوتی ہے. سوچنے کی، دیکھنے کی، سننے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک نبی کے لیے 40 عام آدمیوں کے برابر جو صحت مند ہیں ان کے برابر طاقت ہوتی ہے. اور حضور خطیب مرتبت میں 40 نبیوں کے برابر طاقت ہے. لیکن اس کے باوجود کبھی دیکھا آپ نے نبی نے ہاتھ میں تلوار لے کر چلائی ہو؟ چلائی کبھی چلائی؟ نہیں چلائی. لیکن قرآن تو کہتا ہے جہاد کرو نبی سے، اور نبی تو کبھی تلوار لے کے نہیں آئے. تو قرآن کی اس آیت پہ عمل کیسے ہوگا؟ کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں نے علی کو بھیجا ہے، جو علی کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں. انا و علی من نور واحد، ہم دونوں ایک ہی نور سے ہیں، ان کا عمل ہی میرا عمل ہے. تو اب میرے بعد کوئی دوسرا نہیں ہماری بات بتا سکتا، یہی ہے جو ہمارا پیغام تم تک پہنچا سکتا. ایک صلوات پڑھے مل کر محمد و آل محمد. تو وہ آواز جہاں تک پہنچانا چاہتے پہنچ سکتی. سب سن رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے. اب دیکھیے سننے والوں کے جو باہر نکلے ہیں تو دو سلسلے ہو گئے نا. کچھ سننے والے ایسے تھے کہ انہوں نے نکلتے ہی بھلا دیا اور پوچھ رہے ہیں ماذا قال آنفا، کیا کہہ رہے تھے رسول. تو یہ ظرف کا مسئلہ ہے نا. ظرف میں صلاحیت ہی نہیں تھی پیغمبر کی باتوں کو سمجھنے کی، کیچ نہیں کر پائے. اگر سنا تو اس کا ادراک نہیں کر پایا، ادراک کیا تو عقل تک نہیں پہنچی، عقل تک نہیں پہنچی تو فہم تک نہیں پہنچی، فہم تک نہیں پہنچی تو حافظے تک نہیں پہنچی. تو یہ سر کے جو قسمیں ہیں، اس کے جو ٹکڑے ہیں، اس کے جو حصے ہیں، ادراک ہے، عقل ہے، اس کے بعد فہم ہے، اس کے بعد یہاں حافظہ ہے. تو جب یہیں سے آگے نہیں بڑھی تو آگے کیسے جائے گی؟ یہ ظرف کا مسئلہ ہے کہ پیغمبر کی باتیں ہر ایک کے ظرف میں نہیں آئیں. اور انہی اصحاب رسول میں بیٹھا ہوا ایک ایسا بھی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے ہمیں علم کے 1000 باب دیے اور ہم نے ہر باب سے 1000 باب پیدا کیے.
علم کے 1000 باب دیے اور ہم نے ہر باب سے 1000 باب پیدا کیے، اور یہ بات علی مرتضیٰ ہی کہہ سکتے تھے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ میں بتاتا ہوں، یہ علی ہی کہہ سکتے تھے، چونکہ القاب مولا میں ایک لقب ہے ابو تراب، تو یہ مٹی میں ہی صلاحیت ہوتی ہے کہ ایک دانہ ڈالا جائے 1000 دانے واپس دیتی۔ ابھی صلوات نہ بھیجے تو میرا کیا قصور ہے؟ تو یہ ظرف کا مسئلہ ہے، سب سن رہے ہیں مگر سب تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ سانپ کی صلاحیت ہے زہر بنانے کو زہر بنا دیا، سیپ کی صلاحیت ہے موتی بنانے کو اسے موتی بنا دیا۔ رزق وہاں سے آ رہا ہے پاکیزہ، وہ کہتا ہے ہم نے من الطیبات پاکیزہ روزی دی ہے، مگر جہاں آئی ہے، جس کے ہاتھ میں آئی ہے، اس نے صبر نہ کر کے، شکر نہ کر کے، یہ کچھ اور مسائل کی بنیاد پر اس کو جو ہے خراب کر لیا۔ وہ آتے آتے اس کے پاس خراب ہو گئی، اور وہ جائز چیز جو ہے وہ ناجائز ہو گئی۔ اب اس کا اثر انسان کے اوپر پڑا۔ اب انسان نے جب اس کے اثر کو دیکھا، اب جب اس کے جسم پہ اس کا اثر پڑا تو اس کے کردار سے ظاہر ہوا، اس کی سیرت سے ظاہر ہوا، تو امام نے وہی کہا ہے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیریکٹر سازی میں رزق کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، کہاں سے ہونا چاہیے۔ اب میں اسی لیے کہتا ہوں، بتوں کے چڑھاوا کھانے کے بعد پلے ہوئے بچے اور ہوتے ہیں، حسین کی مجلس کے تبرک پر پلے ہوئے بچے اور ہوتے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ تو چوتھے امام نے کہا کہ دیکھ، اگر تجھے گناہ کرنا ہے تو پہلا کام یہ کر، اللہ کا رزق چھوڑ دے۔ وہیں سے نکل گیا تھا، ادھر گھوم پھر کے پھر وہیں آ گیا نا، میں رزق کھانا چھوڑ دے۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے، کہا تو دوسرا کام کر، کہیں ایسی جگہ چلا جا کہ جہاں وہ دیکھنے والا نہ ہو، خدا موجود نہ ہو، تجھے دیکھ نہ رہا ہو۔ اب یہاں تو نہیں پتا ہے، یو کے وغیرہ میں جو ہے جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو کیمرے لگے رہتے ہیں، کوئی آپ کو روکے گا نہیں، کیمرہ کھچ سے آپ غلطی کریں گے تو تصویر لے لے گا، اور کچھ دن کے بعد آپ کے گھر پہ جو ہے وہ رسید آ جائے گی، بل آ جائے گا، اتنا مخالفہ ہے آپ کو بھرنا ہے۔ تو اس کیمرے کی وجہ سے، اس کیمرے کے ڈر کی وجہ سے لوگ وہ گاڑیاں سنبھل کے چلاتے ہیں، وہ نشان پہلے سے بنائے ہوتے ہیں کہ آگاہ کرتے ہیں آگے کیمرہ ہے، تو اسی حساب سے چلاتے ہیں۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا کیمرہ ہے، بھائی دھوپ میں خراب بھی ہو سکتا ہے، بارش سے جو ہے وہ اس کے کنیکشن لوز بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خراب ہو، لیکن وہ لگا ہوا ہے۔ تو خالی اتنا پتا ہے کہ آگے کیمرہ ہے، سدھرے ہوئے ہیں کہ نہیں، پیچھے سے بگڑے ہوئے بھی آ رہے ہیں، یہاں پہ سدھر گئے۔ مگر جس کا کیمرہ کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ یہاں بیٹھا دونوں بیٹھے نا، ادھر بیٹھے، یہ سب کیمرہ لے کے آپ کی کیسٹ بنا رہے ہیں، اور یہ کیسٹ قیامت میں دکھائی جائے گی، اسکرین پہ ہوگا۔ نہیں سنا آپ نے کہ آپ کے خود ہی جو ہے آپ کے اعمال آپ کے سامنے ہوں گے، وہ پوری اسکرین ہوگی، اور دکھایا جائے کہاں پہ فاؤل ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ سلو موشن میں دکھایا جائے گا، یہ گڑبڑ کی تھی آپ، تو آپ اس گڑبڑ کو نکار بھی نہیں سکتے۔ ایک دن پڑھتے پڑھتے جب بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ وہ کسی کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں اعمال ہوں گے، کسی کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے جو جنتی ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اصحاب یمین کچھ لوگ بائیں ہاتھ میں ہوں گے جن کے خراب اعمال ہوں گے۔ تو میرے ایک دوست نے کہا مولانا صاحب اتنا ٹائم ملے گا کسی کے پیچھے جا کے بائیں سے داہنے میں کر لیں؟ تو میں نے کہا نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ چپکے ہوئے ہوں گے، چھٹے گے ہی نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں وہاں بھی جو ہے یہ فطرت چلائے گی؟ ایک صلوات بھیجو محمد والا محمد۔ تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں اس کا ہر عمل۔ جو میں نے پرسوں کی مجلس میں 8 چیزیں بتائی تھی چوتھے امام کی، ان کو 8ویں امام نے 3 چیزوں میں سمیٹ دیا۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ، تو انہوں نے 3 چیزوں میں سمیٹ دیا۔ کہا کہ میں جب صبح اٹھا تو میری زندگی کا 1 دن کم ہو گیا، اور جو میں نے کیا وہ محفوظ ہو گیا،
اور موت میرا پیچھا کر رہی ہے. یہی ہماری 3 چیزیں صبح کو ہمارے ساتھ رہتی ہیں. جو ایک دن ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور جو ہم کر چکے ہیں وہ محفوظ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو موت ہے وہ ہمارے پیچھے رہتی ہے. تو یہ کہا کہ آپ کیجئے گناہ لیکن ایسی جگہ جائیے جہاں پر خدا دیکھنے والا نہ ہو. تو اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے فرشتے ہر جگہ ہیں, ہر جگہ اس کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. جدھر جدھر آپ جاتے ہیں ادھر ادھر وہ جاتے ہیں. کرامن کاتبین آپ کا جو لکھتے رہتے ہیں. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ داہنا والا لکھتا ہے تو بایاں والا بیٹھا رہتا ہے کہ نہیں؟ دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہوتے. بایاں والا لکھتا ہے تو داہنا والا بیٹھا رہتا ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھائی نیکی کر رہا ہے آدمی تو برائی والا بیٹھا ہوا ہے, اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو نیکی والا بیٹھا ہوا ہے. تو انہی چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ دونوں بزی ہو جائیں؟ کوئی ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں کام کرنے لگیں, داہنا والا بھی بایاں والا بھی؟ تو امام نے کہا ایک کام ہے, اگر مل کر ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرو تو دونوں بزی ہو جاتے ہیں, داہنا لکھنے کے لیے اور بایاں برائیاں مٹانے کے لیے بزی ہو جاتے ہیں. صلوات بھیج دیں, صلوات پڑھ دیں مل کر محمد و آل محمد. چونکہ جب تک آپ 360 خداؤں سے انکار کریں گے نہیں, ایک خدا کو ماننے کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں. ہے ان کی محبت کا انداز جدا گانا, ظالم سے بھی الفت ہے مظلوم سے یارانہ. یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ یہ ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ, آپ سمجھے؟ دل میں اگر کچھ اور ہے تو وہاں علی تو آئیں گے نہیں, وہیں آئیں گے جہاں پاکیزگی ہوگی. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے ہر رزق کو دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. یہ قرآن نہیں کہا ہے نا. تو اگر دل میں کچھ اور ہے, کسی اور کی محبت ہے جو دشمن علی ہے, تو وہاں علی تو آئیں گے نہیں. اگر ایسا کچھ ہے تو آپ غور کریں. بعض لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ پنجتن تو ہم بھی مانتے ہیں, پنجتن کو, پنجتن سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. ہم بھی کیا مطلب بھائی؟ اہل بیت سے ہم بھی محبت کرتے ہیں, ہم بھی کیا مطلب ہے؟ یہ دل پاک ہو گیا ہم بھی میں نہیں. آپ سمجھے شرعی مسئلہ ہے, علماء کرام تشریف فرمائیں. شرعی مسئلہ ہے, کنویں میں کتا گر گیا, کنویں میں کتا گر گیا, مر گیا بیچارہ. تو اب کسی نے جا کے پوچھا قاضی صاحب کتا گر گیا کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ کنویں کا پانی نکال کے پھینک دو, دوسرا جو نیا پانی آئے گا وہ پاک ہو جائے گا. اب پورا گاؤں لگ گیا, اس نے سارا پانی نکال کے پھینک دیا نا. تو اب نیچے سے جو نیا پانی آیا پاک ہو گیا, کہ پاک ہو گیا. کہ کہاں پاک ہوا؟ کتا تو نکالا ہی نہیں سمجھے آپ؟ کتا تو نکالا ہی نہیں. پانی نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا, پہلے کتا نکال کے پھینکو پھر پانی نکالو. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. کہاں سے پاک ہوگا؟ پہلے وہاں سے دشمن زہرا کو ہٹاؤ تب کوئی آئے, ورنہ اگر ایسا لچکدار رویہ ہے اور اسے فلیکسیبل ہو گئے دشمن علی کے ساتھ تو پھر علی تمہارے ساتھ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ. سمجھا نہیں آپ نے؟ ان پہ بھی لعنت جنہوں نے ظلم کیا, جنہوں نے قتل کیا, اور ان پہ بھی لعنت جو اس پر راضی رہے. وہ حدیث جو ہے, ایک ایسا راوی ہے کہ جس نے لاکھوں حدیثیں بیان کی ہیں, لاکھوں میں سے سب سچی نہیں ہیں. ایک ایسی حدیث ہے جو سچی ہے. اب وہ راوی کا نام میں آپ کو بتاؤں گا نہیں. اس کا دماغ کمپیوٹر کی طرح چلتا تھا. کہتے ہیں کہ کمپیوٹر اس لیے چلتا تھا کہ وہ نبی کا جھوٹا دودھ پی لیا تھا. آپ سمجھے؟ نبی کا جھوٹا جو ہے دودھ پی لیا تھا. نبی کے پاس دودھ آیا تھا, رکھا تھا, نبی نے ایک گھونٹ پیا
کسی کام سے اندر چلے گئے، یہ بیچارے بھوکے تھے. بیچارے سمجھتے ہیں کون ہے؟ نام جان گے کہ پتہ بتاؤں؟ جن سے لاکھوں حدیثیں ہیں حدیثوں کتابوں میں، پیاز کی، لہسن کی، اس کی اس کی، سب حدیثیں موجود ہیں. کہ بھئی اتنی حدیثیں کیسے ان کو یاد رہیں؟ کہا ان کا دماغ کمپیوٹر سے چلتا تھا؟ کیسے چلتا تھا؟ دیکھیے مسلمان ہیں، انہوں نے حدیثیں لی ہیں لاکھوں ان سے. کمپیوٹر جیسا دماغ چلتا تھا. کہا کیسے؟ کہا کہ وہ نبی کا جھوٹا ہوا دودھ پی لیا تھا. نبی گئے تھے گھر میں، نبی نے جھوٹا دودھ رکھ دیا. ایک گھونٹ پینے کے بعد یہ بیچارے بہت بھوکے پیاسے تھے، انہوں نے نبی سے پوچھا بھی نہیں اور وہ دودھ گٹاگٹ پی گئے. تو یہ جھوٹا تو تھا، ساتھ میں چوری کا بھی تو تھا بھائی. اور اس کے بعد ان کا دماغ کمپیوٹر سے چلنے لگا. تو ہم نے کہا مسلمانوں فیصلہ کرو، اگر چوری کا جھوٹا دودھ پی کے دماغ اتنا تیز ہو سکتا ہے تو جس امام نے رسول کی زبان چوس کر زندگی میں راحت بسر کی ہو. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. جو پلا ہی لعاب دہن پیغمبر پہ ہو. تو اس کے لیے بارے میں کیا کہا؟ اس سے تو چند حدیثیں لی نہیں آپ نے. تو انہوں نے ایک حدیث ایسی ہے کہ جو سچی ہے، زندگی میں ایک ہی بار بولے. کہلیں ہم رسول کے ساتھ تھے، پیغمبر جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے رک گئے. رکنے کے بعد سجدہ کیا، نبی نے سجدہ کیا، اٹھے، پھر دوسرا سجدہ کیا، پھر اٹھے، پھر تیسرا سجدہ کیا، پھر اٹھے، پھر چوتھا سجدہ کیا، پھر اٹھے، پھر پانچواں سجدہ کیا. ایک کے بعد ایک 5 سجدے پیغمبر نے کیے. تب گھبرا گئے، پوچھا بھائی یا رسول اللہ یہ ایک ساتھ 5 سجدے کیوں کیے؟ تو نبی نے فرمایا کہ میں نے پہلا سجدہ اس لیے کیا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی خدا علی کو دوست رکھتا ہے، میں نے سجدہ شکر بجا لایا. دوسرا سجدہ اس لیے کیا کہ خداوند کریم کی طرف سے جبرائیل نے کہا خدا جناب زہرا کو بھی دوست رکھتا ہے، میں نے دوسرا سجدہ کیا. پھر آگے جبرائیل نے کہا خدا حسن مجتبیٰ کو بھی دوست رکھتا ہے، میں نے تیسرا سجدہ کیا. پھر کہا حسین کو بھی دوست رکھتا ہے، ہم نے چوتھا سجدہ کیا. اب تو سارے نام ہو گئے. تو پھر پوچھا وہ پانچواں، جو پانچواں ہے وہ کس لیے کیا؟ تو سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کا نام آئے گا. تو کہا کہ وہ پانچواں سجدہ یا رسول اللہ، کہ وہ پانچواں سجدہ اس لیے کیا کہ جبرائیل نے خبر دی کہ جو ان کو دوست رکھتا ہے خدا ان کو بھی دوست رکھتا ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. آئیے سامنے جنت ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا سامنے جنت ہے. سردار جنت، جوانان جنت کے سردار موجود ہیں، مالکہ جنت موجود ہے، تقسیم کرنے والا جنت کا موجود ہے. اگر اس کے باوجود کوئی جہنم میں چلا جائے تو اس سے بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ قسیم النار والجنہ موجود. تو پھر پہلے آپ اس میں جو دل میں جہاں علی کو لانا چاہتے ہیں وہاں سے پہلے اس کو صاف کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں حسین بھی ہوں، ایک دل میں جو ہے یزید بھی ہو. آپ نے دیکھا میں نے اس دن کہا تھا نا، ایک شعر ہے، وہ چار مصرے ہیں فارسی کے، حضرت خواجہ اجمیری کے لکھے ہوئے ہیں ان کے ہاں. شاست حسین بادشاہ. ساری خلقت پڑھتی ہے مگر کبھی غور کیا؟ کریں گے کیسے؟ سطحی بات سن کے چلے، ہم بتاتے ہیں، غور کریں تو سمجھ میں آئے گا. شاست حسین بادشاست حسین، دینست حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. 4 مصرے ہیں، 4 مصرے کہے ہیں. اتنی احتیاط رکھی ہے کہ جس مصرے میں حسین کا نام لیا ہے اس میں یزید کا نام نہیں لیا، اور جس مصرے میں یزید کا نام آیا ہے اس میں حسین کا نام نہیں آیا ہے. اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں 4 مصرے کہنے میں اتنی احتیاط رکھتا ہوں کہ یزید اور حسین کو جمع نہیں کرتا. تم مسلمان کیسے ایک دل میں حسینیت اور یزیدیت جمع کر سکتا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر.
تو تقاضۂ محبت یہ ہے، تقاضۂ محبت یہ ہے کہ پہلے آپ 360 خداؤں کی انکار کریں تب الا اللہ کہیں، پہلے دشمنان علی سے دور ہو جائیں، برات کریں، تب جا کے علی مرتضیٰ سے محبت کا دعویٰ کریں، پہلے جناب سیدہ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کریں، عملاً، سیرتاً، قولی طور سے، عقیدت کی بنیاد پر، تب جا کے جناب سیدہ سے محبت کا دعویٰ پورا ہوگا۔ پہلے حسین کے دشمن پہ جو ہے نفرت کریں، اس سے نفرین کریں اس پہ، اس کے بعد حسین ابن علی سے محبت کا تقاضا پورا ہوگا۔ یہ آپ کی بات نہیں ہے، صرف آپ کی بات نہیں ہے۔ حضرت آدم جب آئے تھے کربلا کے میدان میں، کہا پروردگار یہ جگہ کون سی ہے، میرا جو بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کہا رکو یہاں، جانتے ہو یہ جگہ کون سی ہے؟ پورا واقعہ بیان کیا، میرا کیا فریضہ ہے پروردگار؟ کہا تم اس وقت تک اس کربلا کی زمین سے نہ نکلنا جب تک کہ حسین سے محبت اور دشمن حسین سے نفرت کا اظہار نہ کرو۔ جناب آدم نے کیا، جناب نوح کو بھی یہی حکم ہوا، جناب ابراہیم کو بھی یہی حکم ہوا، جناب اسماعیل کو بھی یہی حکم ہوا، جناب موسیٰ کو بھی یہی حکم ہوا، سب کو حکم ہوا، تمام انبیاء کا وظیفہ رہا ہے۔ اور یہ کربلا کی سرزمین کی خصوصیت ہے کہ زمین حرم تب محترم ہوئی جب اللہ کا گھر بن گیا، زمین مدینہ تب محترم ہوئی جب رسول کا روضہ بن گیا، لیکن کربلا روز اول سے محترم رہی ہے، روز اول سے ملائکہ کی آماج گا رہی ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو 70,000 ملائکہ ایک بار اجازت پا لیتے ہیں دوبارہ قیامت تک نہیں آئیں گے۔ یہ تو آپ ہیں کہ جن کو ہر سال بلا لیتے ہیں امام۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ایک بار موقع زیارت یا علی، اگر مل گیا انہیں تو دوبارہ پھر نہیں آئیں گے، وہاں سے چلے آئے۔ اب یہ تو آپ ہیں، خوش قسمت ہیں، کیا آپ کو بلا لیتے ہیں؟ چھٹے امام سے کسی نے کہا کہ اگر ہم نہیں جا سکے تو کیا کریں؟ کہا دروازہ اپنے گھر پہ کھڑے ہو، اپنے گھر پہ کھڑے ہو اور کہو بالائے خانہ سے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ خدا مجبوری کو دیکھ کر اس زیارت کے ثواب کو اس زیارت کے برابر کر دے گا۔ یہ تو امام نے خود فرمایا ہے، اب اس کو ہم تھوڑے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو اس زیارت کا ثواب اس زیارت سے ملا دے گا پروردگار؟ تو یہ مسئلہ ہے ماننے کا۔ مولا متقیان نے بھی یہی کہا ہے کہ دوست وہی ہے، ایک اپنا دوست، ایک دوست کا دوست اور ایک دشمن کا دشمن۔ اپنا دوست، دوست کا دوست اور دشمن کا دشمن۔ ایسے ہی دشمن بھی ہیں، ایک اپنا دشمن، ایک دوست کا دشمن اور ایک دشمن کا دوست۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اب اس پہ جو ہے آپ مولا متقیان کی محبت جانچ لیجئے۔ علی آپ کے دوست، علی کے دوست آپ کے دوست، علی کے دشمن کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے دوست۔ ایسے ہی علی کہتے ہیں کہ ایک میرا دشمن میں اس کا دشمن، ایک میرے دوست کا جو دشمن ہے میں اس کا دشمن، اور جو میرے دشمن کا دوست ہے میں اس کا بھی دشمن۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ نہیں آپ نے ہوں تو کیا یا علی، مگر اس جملے کا مطلب آپ کے ذہن میں شاید نہیں آیا ہے۔ دشمن کا دشمن، دشمن کا جو دوست ہے، علی مرتضیٰ کے دشمن کا جو دوست ہے وہ خود علی کا دشمن ہے۔ اور اسی لیے لکھا ہے کہ امام عالی مقام کے خون کا بدلہ ابھی باقی ہے۔ جبکہ جناب مختار نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، وہ جو دل کے جذبات تھے اور جو موقع ملا اس کو پورا کیا، لیکن پھر بھی حسین ابن علی کے ایک قطرہ خون کا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ کب ہوگا؟ معصوم کے ہاتھوں سے۔ اس کا مطلب سمجھے کیا ہے؟ معصوم کے ہاتھوں سے قتل امام علی مقام اور ظلم امام علی مقام علیہ السلام کا، جو امام پہ ظلم کیا گیا ہے، اس کا بدلہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا؟ کیسے ہوگا؟ وہ امام آئیں گے، ان کو بھی قتل کریں گے جنہوں نے قتل کیا، ان کو بھی قتل کریں گے جنہوں نے ظلم کیا،
اور ان کو بھی قتل کریں گے جو ان کے ظلم پہ راضی رہے اور ان کو مانتے رہے، تب جا کے کہیں بدلہ پورا ہوگا۔ اگر کوئی حسین کے قاتل کی تعریف کر رہا ہے تو اسی میں شامل ہے، چونکہ وہ زیارت کا فقرہ ہے، چھٹے امام کی سکھائی ہوئی بتائی ہوئی زیارت کا فقرہ ہے۔ اچھا، بات چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی اور میں یہیں تک پہنچا ہوں، کل یاد رہے گا تو یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کل کی باتیں بھی کچھ رہ گئی جو آپ کو بتانا تھی، لیکن اب آگے نہیں بڑھ سکتا میں۔ تو آپ دیکھیں، مظلومی کا اگر ماتم کرنا ہے تو ظالم سے پہلے اظہار نفرت کریں، اور اظہار نفرت کے معنی کیا ہیں؟ اس کیریکٹر سے سیرتاً اور عقیدتاً آپ پرہیز کریں۔ اس نے گھر جلایا تھا امام کا، آپ کسی کا گھر نہ اجاڑیں۔ اس نے ظلم کیا تھا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر، آپ کسی پر ظلم نہ کریں۔ اس نے حق اہل بیت چھین لیا تھا، آپ کسی کا حق نہ دبائیں۔ اس نے یتیموں کو ستایا تھا، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کو مت ستائیں۔ یہ ہوا عملاً اس سے پرہیز کرنا۔ اور کیسے ستایا تھا آپ کو معلوم ہے؟ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ظلم ہو سکتا تھا وہ کربلا میں روا رکھا گیا۔ خالی پیاسا ہی نہیں رکھا گیا، بھوک اور پیاس کے ساتھ اسیری ایسی ہے، اسیروں کو جب لے جایا جا رہا ہے تو تیز تیز بھگا کے لے جایا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے دھوپ کی تمازت سے پریشان ہو جاتے ہیں تو جناب سید سجاد کو کوڑے مارتا تھا تاکہ اہل بیت اس مصیبت کو دیکھ کر تیزی سے قدم بڑھائیں۔ اور عزیزان محترم، یہ قافلہ دور دراز راستوں سے شام پہنچا ہے، جو شارٹ کٹ راستے تھے ان سے نہیں گیا ہے، دریائے دجلہ کے راستے سے گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو قریب ترین راستہ تھا شام کا، اس کے درمیان میں شہر آتے تھے، شہروں میں داخلہ ہوتا تھا، اس کے بعد دوسرے دروازے سے نکل کے جانا ہوتا تھا۔ تو شہر والوں نے منع کر دیا تھا۔ ایک شہر میں داخلے کی اجازت چاہی تو شہر والوں نے کہا کون ہیں آپ لوگ؟ تو بتایا ہم شام کے لشکر والے ہیں، شام کے حاکم کے سپاہی ہیں۔ کسے لائے ہیں؟ کہا انہوں نے اپنے حساب سے بتایا کہ کسی نے شام کی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اسے قتل کر کے لائے ہیں، اس نے بغاوت کی تھی معاذ اللہ، تو ہم اس کو لے کے آئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا، جو شہر والے ہیں، کہا کہ اچھا تم باہر رکو، دروازے کے باہر رکو، ہم پہلے جائزہ لیں گے کہ تم کس کو اسیر کر کے لائے ہو، جب دیکھ لیں گے پھر اجازت دیں گے۔ تو قافلہ باہر روک دیا گیا، دروازہ بند ہے۔ گھروں سے مرد نکلے اپنی اپنی تلواریں لگائے ہوئے، ساتھ میں کچھ عورتیں نکلیں، بچے نکلے دیکھنے کے لیے وہ قافلہ کون سا آیا ہے۔ اور جب آ کر دیکھا تو کہا وہ کون لوگ ہیں جنہیں تم لوگوں نے قتل کیا؟ کہا وہ سر رکھے ہوئے دیوار سے لگے ہوئے۔ تب مردوں نے سروں کو دیکھنا شروع کیا۔ حبیب نے مظاہر کے سر پر نظر پڑی، زہرقین کے سر پر نظر پڑی، مسلم نے اوسجا کے سر پر نظر پڑی۔ ایک ایک سر کو دیکھتے گئے اور دیکھتے گئے، جاتے جاتے ایک سر کے پاس مرد رک گئے۔ یہ کس کا سر ہے؟ یہ حسین کے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کا سر۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم آل امت۔ 6 مہینے کے بچے کا سر ہے۔ اس سر کے پاس مرد رک گئے، اپنی تلواروں کو نیام سے نکال لیا۔ ظالموں، جھوٹ بولتے ہو، تم کہتے ہو انہوں نے بغاوت کی تھی۔ اگر یہ جوانوں نے بغاوت کی تھی تو 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا؟ یہ تو ابھی آغوش مادر سے گھٹنیوں چلنے کے لائق، ابھی تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتا ہوگا، تم نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ انسانیت کے دشمن ہو۔ مرد وہاں رک گئے، عورتیں آتے آتے ایک جوان کے سر کے قریب رک گئی۔ یہ کس کا ہے؟ حسین کے بیٹے علی اکبر کا سر ہے۔ رکنے کے بعد عورتوں نے دیکھا، ایک دوسرے کو بلایا، کہا ذرا دیکھو یہ جوان، ذرا جوان کے سر کو دیکھو۔ اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، السلام علیکہ ایھا البدر التمام، اے 14ویں رات کے چاند تجھ پہ ہمارا سلام۔ اے کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی، اے کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی۔ جب یہ جملہ کہا تو پیچھے سے نحیف سی آواز آئی، بیبیو ایسا نہ کہو، ارے اس جوان کی میں غریب ماں میں موجود ہوں، ارے میرا لال میرے سامنے گیا تھا،
اور میرا لال میرے سامنے آیا تھا۔ جب میرے لال کی لاش آئی تھی کربلا سے سینے پہ برچی کا پھل کھا کے، تو جب جناب فضہ نے ڈھونڈا تھا، حسین کے کہنے پہ جاؤ جا کے ام لیلہ کو بلا کے لاؤ۔ فضہ کہتی میں ام لیلہ کے خیمے میں گئی تو کیا دیکھا، ام لیلہ قناتوں سے ٹکرا رہی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ میں نے پوچھا لیلہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا فضہ مجھے دروازہ نظر نہیں ہے۔ بیویوں یہ میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے، میرا کڑیل جوان، 18 سال میں نے پالا۔ تو انہوں نے تلواریں نکالی کا داخلے کی اجازت نہیں، تم لوگ ظالم ہو، اس وجہ سے اکثر راستے بدل کر دور دور سے گئے ہیں، اور راستوں میں کانٹے تھے، خار تھے، اسی درمیان میں کبھی کبھی بچے گر جاتے تھے ماں کی گود سے، تو راستے میں چھوٹی چھوٹی قبریں ملیں گی آپ کو۔ پتہ چلا ہے راستے میں ماں کی گود سے گرے ہوئے بچوں کی قبریں ہیں۔ کہا یہ کیسے گر جاتے تھے؟ اونٹ کی پشت پر مائیں بیٹھی تھی، ہاتھ پسے گردن باندھے گئے تھے، گود میں بچہ تھا، اونٹ کی ایڑ رکھتی تھی تو بچہ ٹھوکر سے زمین پر گر جاتا تھا، اونٹ کے پیر کے نیچے آ جاتا تھا، زمین پہ تڑپ جاتا تھا، ماں حسرت کی نگاہ سے دیکھتی رہتی تھی میرے لال۔ کون سا ایسا ظلم ہے جس کا تصور کریں وہ کربلا میں نہ ہوا؟ پھر ان راہوں سے گزارا گیا جہاں کانٹے تھے۔ جناب سید سجاد ان کانٹوں پر چلتے چلتے ایک مرتبہ آواز دے بابا بابا، میں دین کے کانٹے دور کرنے کے لیے اپنے پیروں سے کانٹوں کو کچلنے کے تیار۔ عزیزان محترم قافلہ جا رہا ہے، ایک مقام پر قافلہ رکا، بس میں پڑھ چکا آپ کی زحمتیں تمام، زحمتیں کیا یہی تو رحمت ہے، یہ آنسو جناب سیدہ کے رومال میں پہنچ جائے۔ لیکن بی بی فاطمہ زہرا سے کہوں گا بی بی آپ کی تمنا ہے کہ آپ کے بچے پر روئے گا کون؟ دیکھو کتنے رونے والے ہیں، جوان جوانوں کا ماتم کرنے کے لیے آ گئے، بوڑھے بوڑھوں کا ماتم کرنے کے لیے آ گئے، یہ سب ماتم کر رہے ہیں، سب کو دعائیں دے دیں۔ صرف کھڑے ہو کر کہیں بھی آپ موجود ہوں گی، صرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اتنا کہیں اس طرح کوئی پریشان نہ ہو جیسے کربلا میں زینب پریشان تھی، واہ حسینہ، اس طرح کوئی بچہ یتیم نہ ہو جیسے جناب سکینہ یتیم ہوئی، اور ایسے کوئی کڑیل جوان نہ دم توڑے جیسے حسین کے سامنے علی اکبر نے دم توڑا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مقام پر قافلہ رکا، اور رکنے کے بعد جو ہے خیمے لگائے گئے، ظالم اپنے خیموں میں بیٹھے ہیں، اہل حرم کو دھوپ میں بٹھایا گیا، اہل حرم کو دھوپ میں بٹھایا گیا، بیویاں دھوپ میں بیٹھی ہیں۔ اتنے میں دیکھا دھوپ کی تمازت جب بڑھی، اس کی جب گرمی بڑھی تو آپ کو پتا ہے جناب سید سجاد لوہے کی زنجیریں پہنے تھے، لوہے کی ہتھکڑی اور بیڑیاں تھی، گلے میں توقے خاردار وہ بھی لوہے کا تھا، کمر میں لنگر وہ بھی لوہے کا تھا۔ جب دھوپ کی تمازت نے لوہے کو گرم کیا تو امام نے سایہ تلاش کیا، ارے کہیں سایہ مل جائے، دیکھا ہے خیمے کا سایہ پڑ رہا ہے، آگے بڑھے، خود دھوپ میں رہے، اپنی ہتھکڑیوں کو آگے کر دیا، شاید کچھ تسلی مل جائے۔ ابھی ایک لمحہ گزرا تھا کہ خیمے سے شبر نکلا، اس نے دیکھا سجاد ہتھکڑیوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، تازیانہ لہرایا، پشت پہ مارنا چاہتا ہے۔ زینب جو محافظہ امامت تھی دوڑ کے آ گئی، ارے میرے لال کیا ہوا، یہ کیوں مار رہا ہے؟ کپو بھی اماں آپ کو معلوم ہے دھوپ کی گرمی سے میری ہتھکڑیاں جلنے لگی، بیڑیاں گرم ہو گئی، تو میں نے چاہا کہ یہ سائے میں ٹھنڈا کر لوں، یہ ظالم کہتا ہے دھوپ میں چلے جاؤ، سائے سے ہٹ جاؤ۔ تو بی بی نے کہا اچھا بیٹا، کہا کہ اس سے کہتے ہم تیار ہٹنے کے لیے تجھے نہ مارے، تیری پشت پہ درے نہ مارے۔ بازو پکڑا، سید سجاد کے کنارے لا کے بٹھایا، بیبیوں کو آواز دی، رقیہ میرے قریب آؤ، سکینہ میرے پاس آ جاؤ، آؤ میں لیلہ آ جاؤ، آؤ میں فروا آ جاؤ، آؤ میں رباب آ جاؤ، آؤ لبابہ خاتون آ جاؤ۔ بیبیوں نے گھیر لیا، جناب زینب نے ایک مرتبہ اپنے بالوں کو بکھرایا، سورج کے سامنے کر دیا، میرے لال شمر کے خیمے کا سایہ نہ ملا تو کیا ہوا، زینب کے بالوں کے سایہ میں ٹھنڈا کر لے۔ سجاد نے کربلا کا رخ کر لیا، ارے بابا آپ کے بعد یہ مصیبت۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الہی بحق الزہراء وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا، پروردگار چہردہ معصومین حسن و زمانہ کا واسطہ ہماری اس مختصر سزا قبول فرما، حاضرین مجلس اور بانین مجلس تمناؤں کو پورا فرما۔
جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار نے شفائے کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما، بالخصوص ہم سب کے مرحومین اور تمام مومنات مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما، جہاں جہاں مومن و مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ میرے مالک چہاردہ معصومین کے وسیلے سے اس دور کی بلا اور وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اہل بیت کی مظلومی کا واسطہ، جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جو ظالم ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔